بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند دن قبل یوسی گیل ستیہ میں عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں جید علماء اہل سنت کے علاوہ مفتی پاکستان، مناظر اسلام، استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب نے خوبصورت خطاب فرمایا، جس میں عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت بیان کی گئی۔ اس کانفرنس کو لے کر کل میں نے ایک دو کلپ دیکھے مولانا عبدالرحمن نامی کسی مولوی صاحب کے، جس میں وہ شدید انتہائی گھٹیا اور نازیبا گندی زبان استعمال کر رہے ہیں علماء اہل سنت کے خلاف۔ الامان والحفیظ آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں، سوشل میڈیا پہ وہ پورا ویڈیو موجود ہے جس میں ہماری محفل پاک ہوئی، جس میں نہ کسی خطیب نہ کسی نقیب نے کسی مسلک کا نام لیا ہو، کسی پہ اٹیک کیا ہو۔ ہاں، کچھ وجوہات کی بنا پر وہاں پر حسام الحرمین کا نام لیا گیا۔ اب انہوں نے دوسری بات کی ہے کہ آپ نے شرارت کی ہے، آپ نے مری کی پرامن فضا کو داغدار کیا ہے۔ تو مولانا صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور یقیناً آپ تجاہل عارفانہ سے کام لے رہے ہیں، کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ کچھ سالوں سے مری اور بالخصوص یوسی گیل کی پرامن فضا کو کون داغدار کر رہا ہے، جن میں سر فہرست آپ کے علماء دیوبند میں سے میں نام لیتا ہوں مولانا صفدر صاحب، اور آپ کے کچھ شاگرد، آپ کے کچھ چیلے ہیں، جنہوں نے ہر ربیع الاول میں شرارت کی، ہر جنازے پہ شرارت کی۔ جب بھی ماہ ربیع الاول آتا ہے، اسپیکر اوپن کر کے کہتے ہیں کہ میلاد منانا شرک ہے، بدعت ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ جب بھی جنازہ ہوتا ہے، بعد از نماز جنازہ کیوں دعا کرتے ہو، اس پر ان کا شور شرابہ ہوتا ہے۔ حالیہ کچھ ماہ پہلے یوسی گیل میں ایک جنازہ ہوا، جس میں ایک سید زادہ جب جنازے کی امامت کرنے لگا تو وہاں پر ایک مولوی صاحب کو بڑا دکھ ہوا، بڑی تکلیف ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، حالانکہ پورے علاقے والے جانتے ہیں کہ وہ سید صاحب کیسے ہیں۔ اس کے بعد ہماری مسجد میں ماہ رمضان کے آخری عشرے میں چھریاں، چاقو، ڈنڈے لے کر انہوں نے حملہ کیا اور اعتکاف والے لوگوں کو زخمی کیا۔ یہ انتشار کس کی طرف سے؟ یہ آپ کی طرف سے بار بار ابتدا ہوئی، کسی نے جواب نہ دیا۔ اس کے بعد حالیہ ہماری محفل پاک ہوئی، وہاں پر ہم نے اشتہار لگائے، اشتہار اتارے گئے، سوشل میڈیا پر طوفان بدتمیزی، وہاں پر علماء اہل سنت کے خلاف غلیظ، گھٹیا، بازاری زبان استعمال کی گئی، اور کہا کہ یہ گستاخ صحابہ آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو لیے چلتا ہوں کہ جب حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امیر المجاہدین، آپ کا جب وصال باکمال ہوا تو ہر آنکھ اشک بار تھی۔ آپ کے علماء دیوبند میں سے مولانا معاویہ اعظم صاحب، اورنگزیب فاروقی صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب اور آپ کے بڑے بڑے علماء کرام نے اظہار افسوس کیا، آپ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا، آپ کے مزارات پہ حاضری دیکھے گئے ہیں۔ لیکن ہمارے یوسی گیل میں نیو مری میں مولوی صفدر صاحب نے جو گھٹیا اور بازاری زبان استعمال کی، عبدالرحمن صاحب، وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک عالم کی زبان سے دوسرے عالم، جس نے صرف رسول اللہ کے دین کا کام کیا، کسی مسلک کے پہ اٹیک نہیں کیا بلکہ کافروں کے خلاف بولا ہے، اس شخص کے خلاف گھٹیا زبان استعمال کی جو بندہ دشمن کے لیے بھی استعمال نہیں کر سکتا۔ وہ آپ سن سکتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اس رضوی کے فتنے سے تو اللہ نے جو ہے جلد جان چھڑا دی۔ یہ ایسا دجالی فتنہ تھا کہ جس میں اہل حق بھی مبتلا ہو رہے تھے اس فتنے میں، اور ایسے لوگ جو ہیں وہ مستقبل میں اہل حق کے لیے بہت ہی زہر قاتل ثابت ہوتے ہیں۔ اللہ نے جلد ہی جو ہے
اس کو انتقام تک پہنچا دیا. جو اہل حق کو حق نہیں سمجھتا یا ان کو مسلمان نہیں سمجھتا، اس کے مر جانے پر اگر ہمیں خوشی نہیں ہے تو کم از کم غم بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. کہ یہ انتشار کی ابتدا کس کی طرف سے کتنے عرصے سے ہو رہی ہے. پھر آپ نے سوشل میڈیا پہ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب کو نشانہ بنایا، یہ گستاخ صحابہ ہے، فلاں ہیں. تو بتائیے، اتنا کچھ ہونے کے باوجود ہم آپ کو پھول کا گلدستہ پیش کرتے؟ ہم نے تو بتانا تھا، صرف آپ کو متنبع کیا ہے، باقی تو صرف حسام الحرمین کا نام لیا، وہ بھی عامت الناس کے لیے نہیں بلکہ صرف علماء ہی سمجھ سکتے تھے. آپ کا شکریہ عبد الرحمن صاحب، آپ کی بڑی نوازش کہ آپ نے بتا دیا، کہ لوگوں کو بھی بتا دیا کہ حسام الحرمین ہے کیا، حسام الحرمین ہے کیا. اور آپ کہہ رہے تھے کہ ہم نے جواب دینا ہے، مناظرے کا چیلنج کر رہے تھے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس کا جواب 100 سال سے آپ کے بزرگ نہیں دے سکے، بڑے بڑے، آپ کیا دیں گے؟ آپ کے بزرگ نہیں دے سکے تو آپ کیا دیکھیں؟ اس کے بعد صرف یہ متنبع کیا گیا کہ یہ حالات اجازت نہیں دے رہے کہ اس وقت انتشار کی طرف دھکیلا جائے عوام کو، علماء کو. لبرل طاقتیں برسرے میدان ہیں، علماء اہل سنت اور علماء دیوبند یا اسلام کے خلاف جتنے بھی ہیں، اور آپ اس سازش میں مبتلا ہو رہے ہیں. اس کے بعد مفتی صاحب نے وہاں پر آپ کو سوال کیا تھا، سب کو سوال کیا تھا کہ کیا ایک دو صحابی ہیں؟ وہاں پر انہوں نے باقی صحابہ کو، ہر صحابی کا نام لے کے کہا کہ ہم سب کا ادب کرنے والے ہیں، سب پہ ایمان ہے، سارے جنتی ہیں، لیکن ایک دو نہیں ہے. حضرت عمار بن یاسر صحابی نہیں ہے، حضرت جہجہ غفاری صحابی نہیں ہے، حضرت عمر بن الحمق صحابی نہیں ہے، حضرت سلمان بن سرق صحابی نہیں ہے. ان کے گستاخوں کے خلاف آپ کے کیا نظریات ہیں؟ اس کا جواب دینے کے بجائے مولوی صاحب آپ مروان کے دفاع میں آ گئے ہیں. کچھ خدا کا خوف کریں. اس مروان کے دفاع میں آپ آ گئے ہیں جس مروان کو لعنتی اللہ کے رسول نے کہا، جس کو لعنتی ام المومنین. آپ کہتے ہیں کہ میں بیٹا امی عائشہ کا، تو آپ کی ماں جی کیا کہہ رہی ہیں اس کے بارے میں؟ فرمایا یہ جب باپ کی پشت میں یہ سیدہ عائشہ کیا فرما رہی ہیں اس کے بارے میں؟ آپ فرماتی ہیں وَلَٰكِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَعَنَ أَبَا مَرْوَانَ وَمَرْوَانُ فِي صُلْبِهِ فَمَرْوَانُ بَعْدُ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ. آپ فرماتی ہیں یہ مروان لعنتی ہے، جب یہ باپ کی پشت میں تھا تب سے یہ لعنتی ہے. کیوں؟ یہ کون تھا؟ اس کا باپ رسول اللہ کو گالیاں دیا کرتا تھا. یہ وہ مروان ہے جس پر لعنت امہات المومنین نے کی ہے. یہ وہ مروان ہے کہ جس نے حضرت ابو ہریرہ کو غصہ کیا کہ آپ حسنین کریمین سے محبت کیوں کرتے ہیں. اس مروان کا دفاع آپ کر رہے ہیں. اور دفاع میں اس طرح ہو، گیل والو، گیل کے دیوبندیوں میں آپ سے مخاطب ہوں، کس طرف چل پڑے ہیں آپ؟ الحمدللہ ہمارا مسئلہ حل ہو گیا ہے. میرے استاد کا موقف درست ثابت ہوا کہ آپ نے اس تقریر میں بھی کہا، پوری تقریر سنیں، آپ نے فرمایا کہ یہاں پر مسئلہ دفاع صحابہ کا نہیں ہے بلکہ مسئلہ یزید کو بچانے کا ہے، مسئلہ مروان جیسے لعنتی کو بچانے کا ہے، مروان شمر خولی کو، مسئلہ شمر خولی کو بچانے کا ہے. یہاں مسئلہ دفاع صحابہ کا نہیں ہے. اور الحمدللہ میں گیل کی عوام سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے دجل و فریب کو دیکھ لو. ان کے جو اندر تھا یہ باہر آ گیا ہے کہ ایک گستاخ رسول کے دفاع میں باہر نکل گئے ہیں، جس نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی عام نہیں، عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے تھے، ان کو قتل کیا، جس نے حضرت امام حسن مجتبیٰ کے جنازے پر تیر چلائے، اس لعنتی کے دفاع میں آ گئے ہیں. اور مولانا عبد الرحمن صاحب آپ پوچھ رہے ہیں کہ یہ جی بخاری کا راوی تھا، بخاری کا راوی کے بارے میں مفتی حنیف قریشی نے یہ زبان استعمال کی، یہ کی ہے جی، اور ابن کثیر کے بارے میں بھی جاتا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ جس سیدہ عائشہ صدیقہ نے اس مروان لعنتی پر لعنت بھیجی ہے، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے مفتی صاحب کو تو کہہ دیا، اب
ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ رسول اللہ نے لعنت بھیجی ہے، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیگر محدثین نے کہا کہ یہ لعنتی تھا، آپ کے محدثین میں سے آپ کے اکابرین نے بھی کہا کہ یہ لعنتی شخص تھا، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور آپ دلیل یہ دیتے ہیں کہ مروان جو تھا یہ بخاری شریف کا راوی تھا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا 114 جو اہل تشیع راوی ہے ان کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ وہ بھی عادل ہیں۔ اور حیث بن عثمان جو ساری زندگی آپ کے بزرگوں نے لکھا ہے کہ وہ ساری زندگی حضرت مولا کائنات کو گالیاں دیا کرتا تھا، سب کیا کرتا تھا، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور حیث بن عثمان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ ساری زندگی مولا کائنات کو گالیاں دیا کرتا تھا؟ اس شخص کے دفاع میں آپ آگے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا عقیدہ دنیا کے سامنے واضح ہو گیا ہے، یہی واضح ہو گیا، ایک ہی دن میں واضح ہو گیا ہے۔ آپ کو دفاع صحابہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ آپ کو سارا مسئلہ یزید کا ہے، مروان کا ہے، شمر کا ہے، خولی کا ہے، ابن ملجم کا ہے، کہ ان لوگوں کو آپ صحابہ کی لسٹ میں داخل کرنا چاہتے ہو۔ نہ آپ کو مروان مبارک ہو، یزید مبارک ہو، شمر مبارک ہو، خولی مبارک ہو، پتہ نہیں سارے آپ کو مبارک ہوں، ہمیں زہرا کے لال حسنین کریمین مبارک ہوں، ہمیں حضرت مولا کائنات مبارک ہوں، ہمیں سیدہ زہرا پاک مبارک ہوں۔ دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حشر مروان یزید کے ساتھ کرے، ہمارا حشر حسنین کریمین کے ساتھ کرے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ نے کہا کہ ہم جی حسام الحرمین کا جواب دیں گے، فلاں کریں گے۔ مولوی صاحب، آپ کے بڑے بڑے علماء 100 سال سے اس کا جواب نہیں دے سکے، آپ کیا دے سکتے ہیں؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ ہم نے دیکھ لیا ہے آپ کو کافی عرصے سے، جو آپ جواب دے رہے ہیں، جو آپ کر رہے ہیں، ہم نے دیکھ لیا ہے۔ اگر آپ کو مناظرے کا زیادہ شوق ہے تو الحمدللہ ہمارا ایک ہی علاقہ ہے، کسی نہ کسی موڑ پہ بیٹھ جائیں گے، مناظرہ کر لیں گے، اتنا شوق ہے، آپ کا شوق پورا کر دیں گے۔ لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ شرارتیں نہ رکی تو ہر جگہ ہر چوک پر آپ کا محاسبہ کیا جائے گا، روکا جائے گا، ٹوکا جائے گا۔ اگر علماء اہل سنت یا ہمارے اکابرین کے خلاف آپ کی زبان نہ رکی تو آپ کو روکا جائے گا۔ اس لیے کہ اگر آپ کو مناظرے کا مفتی محمد حنیف قریشی صاحب کو مناظرے کا چیلنج کرتے ہیں، پہلے اپنے بزرگوں سے مشورہ لے لینا کہ ہم مفتی حنیف قریشی سے مناظرہ کرنے والے ہیں، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ بیٹا کیا کرنا ہے۔ تو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس مروان لعنتی کے دفاع آپ کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ بخاری شریف کا راوی تھا، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کے بعد یہ دیکھیں کتابیں ساری پڑھی ہوئی ہے، حضرت امام حاکم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث پاک کو صحیح لکھا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت عائشہ کیا فرماتی ہے اس کے بارے میں؟ آپ فرماتی ہے وَلَٰكِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَعَنَ أَبَا مَرْوَانَ وَمَرْوَانُ فِي صُلْبِهِ فَمَرْوَانُ بَعْدُ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ۔ مروان جب آپ کے پشت میں تھا اس وقت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پر لعنت بھیجی تھی۔ آپ کس مروان کے دفاع میں آ گئے ہیں؟ آپ کے اکابرین نے کیا لکھا ہے؟ میرے خیال میں آپ مدرسے نہیں گئے، مدرسے کے پیچھے بیٹھ کر آپ لیٹ کر پڑھتے رہے ہیں، وہاں پر چھپ چھپ کے آپ پڑھتے رہے ہیں، ورنہ آپ کو اصول حدیث کا نہیں پتا آیا کہ کیا اگر کسی سے کوئی روایت ہو جائے تو وہ سارے راوی درست ہوتے ہیں؟ یہ لازم نہیں ہے کہ سارے راوی درست ہوں۔ اگر اسی طرح ہو تو کوئی بھی حدیث ضعیف ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ ہر محدث جب کسی راوی سے حدیث روایت کرتا ہے تو وہ اسے درست سمجھ کر روایت کرتا ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ اسماء الرجال اگر آپ نے تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہوتا نا تو اتنی بڑی چول نہ مارتے کہ وہ جی اس سے حدیث راوی ہے جی تو یہ ہے وہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت امام زین العابدین کے بارے میں دجل فریب کا کام لیا ہے۔ آپ نے کہا کہ امام زین العابدین کے شیخ تھے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ صرف صحابہ پر جرح نہیں کی جاتی، باقی ہر ایک پر جرح ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ یہ جتنی بھی ضعیف حدیثیں ہیں اور موضوع حدیثیں ہیں یہ کیوں ہیں؟ اگر سارے ہی عادل ہوتے تو یہ ضعیف اور موضوع نہ ہوتی۔
تو بہرحال ہم آپ کو متنبع کر رہے ہیں، یہ کلپ کھیلنا یا یہ وہ، اس کو بند کیا جائے، شرارتیں بند کریں۔ آپ کو بتا رہے ہیں ہم کل بھی امن کے داعی تھے، آج بھی امن کے داعی ہیں۔ اس وقت ہمیں حالات اجازت نہیں دے رہے کہ اس وقت لبرل قوتیں جو ہمارے خلاف، اسلام کے خلاف مل کھڑی ہیں، لیکن آج پتہ نہیں آپ کون سے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں کہ کافی عرصے سے آپ انتشار پھیلا رہے ہیں علماء اہل سنت کے خلاف، علماء دین کے خلاف۔ یقیناً آپ کسی اور ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ ہماری یہ فتح ہے کہ ہم آل محمد کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے دشمنوں کے ساتھ نہیں کھڑے، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حشر مروان، ہولی، یزید ان سب کے ساتھ کرے، ہمارا حشر آل محمد اور آل محمد کے غلاموں کے ساتھ کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔